حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اخلاق اور سیرت کے اعتبار سے کیسے تھے، اس پر سید صباح الدین عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون لکھا ہے۔ چنانچہ معارف کا وہ نمبر جو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ طبع ہوا تھا، اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وطن دیسنا سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ جب گھر آتے اور وہاں سے رخصت ہونے لگتے تو اشکبار ہو جاتے۔ اپنی طالب علمی کے زمانے میں زندگی کے آخری حصے تک دیسنا کے اجتماعی کاموں میں پوری دلچسپی لیتے رہے۔ وہاں کے باشندوں نے 1898 میں دیسنا کی معاشرتی، علمی اور وہاں کے علاقے اور قرب و جوار کی اصلاح و ترقی کے لیے ایک انجمن قائم کی تھی، اور ان کا یہ بھی منصوبہ تھا کہ اردو کا ایک شاندار کتب خانہ تعمیر کریں۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی ترقی میں ہر قسم کی امداد کرتے رہے۔ انجمن کے سالانہ جلسوں میں وہ مدعو کیے جاتے، کبھی اپنی کوئی نظم سناتے، کبھی مقالہ پڑھتے اور کبھی تقریر کرتے، اور بعض جلسے ایسے تھے جن کی صدارت بھی ان کے ذمے ہوتی، اور یوں فرمایا کرتے کہ اللہ تعالی نے بہت سی کانفرنسز کی صدارت کا شرف ادا کیا، لیکن جو لذت وطن کی انجمن الاصلاح کی صدارت میں محسوس ہوئی وہ کسی اور میں نہیں ہوئی۔ انجمن کا سالانہ اور بڑے سے بڑا وقتی چندہ پابندی سے ادا کرتے۔ ان کے جد بزرگوار انہوں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق سے ایک کتاب نور محمدی تصنیف فرمائی تھی، جسے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خط سے چھپوایا، اور اس کے سارے نسخے وطن کی اس انجمن کو یہ کتب خانے کو دے دیے کہ اس کی فروخت کی آمدن کتب خانے کی ضروریات میں خرچ ہو۔ اسی طرح ان کی مشہور تصنیف خطبات مدراس یہ جب چھپی ہے تو اس کی 500 جلدیں اس کتب خانے کو دے دیں، اور اس وجہ سے دے دیں کہ وہاں کچھ مدد ہو جائے اور اچھا کتب خانہ قائم کیا جائے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں اس کتاب کی قیمت 55 روپے بنتی تھی۔ اپنے وطن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ایک تو قدیم آبائی مکان تھا اور ایک اور شاندار بنگلہ بنوا لیا، بہت پرفضا مقام تھا، اور پھر جب بھی چھٹیوں میں اپنے گاؤں واپس آتے تو اہل وطن کے ساتھ وہاں بیٹھ کر بڑی راحت محسوس کرتے۔ بارہا اس تمنا کا اظہار کیا کہ وہ زندگی کے آخری دن یہیں گزاریں گے، لیکن مشیت الہیہ کو یہی منظور تھا کہ وہ اپنے وطن دیسنا کی بجائے اپنی زندگی کے ایام کراچی میں ناقدروں کے ہاتھ گزارے۔ انہوں نے اپنے ایک ہم مکتب دوست کو ایک خط لکھا، اور وہ بھی 16 جون 1948 کا خط ہے۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا،
خلوت خانہ حق کے سوا کہیں آرام نہیں، جز بخلوت گاہ حق آرام نیست۔ بیسنا کا اس پیری میں قیام کا خیال ہمیشہ سے تھا، اس لیے وہاں سب کچھ لگایا، مگر افسوس کہ انقلاب زمانہ نے سارے منصوبے خاک میں ملا دیے۔ اب تو یہ بھی معلوم نہیں کہ بقیہ ایام عمر کہاں گزریں گے۔ بیسنا کی یاد ہمیشہ ان پر غالب رہی، ان کے ایک محبت کرنے والے اور محبوب ہم وطن مظفر جو اس زمانے میں ڈپٹی کلکٹر تھے، ان کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام محمد احمد تھا۔ تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بے حد مغموم ہوئے، حالانکہ محمد احمد صاحب سے حضرت کا کوئی تعلق نہیں بنتا تھا، صرف ایک رشتہ تھا، اور وہ یہ کہ ان دونوں کا وطن ایک تھا۔ ان کی وفات پر کسی کو خط لکھا اور تحریر فرمایا، نہ صرف بیسنا کا چراغ بجھ گیا بلکہ ہمارے دلوں کا بھی چراغ گل ہو گیا، ہماری زندگی کا نشاط جاتا رہا، وطن کی یاد فراموش ہو گئی اور اس کی محبت سرد۔ خدا کی قسم میری زندگی میں اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ اگر میرے دونوں بچے مر جاتے تو اتنا غم نہ ہوتا، بس اب ہو چکا۔ 34 میں بیسنا کے ایک خاتون تھی، ان کی موت بڑے حسرتناک طریقے پہ واقع ہوئی۔ سید صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت وطن میں ہی تھے اور خاتون سے دور کا رشتہ تھا، لیکن ان کا جنازہ اٹھا تو اس کے پیچھے زاروں کے تار رو رہے تھے، اور جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو چہرہ بالکل آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ سید عبدالحکیم صاحب جو رشتے میں ان کے چچا تھے، عمر میں وہ سید صاحب سے تقریباً 12-13 برس بڑے تھے، ان سے تمام عمر اپنے حقیقی چچا سے زیادہ محبت کرتے رہے۔ ایک خط جو اکتوبر 1933 ان کو لکھا ہے، تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے دل کو مجھ سے اور مجھے آپ کے دل سے جو لگا ہوا ہے وہ سوال اور استدلال سے باہر ہے۔ یقیناً آپ نے اپنے دل کو بہت روک کے رکھا، یہاں بھی ہر روز آپ کو خط نہ لکھنے اور آپ کے خط نہ آنے کا خیال رہا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کراچی جب تشریف لے آئے تو 15 جنوری سن 51 کو ان کو تحریر فرمایا کہ آپ کو اس ناکارہ سے جو رابطہ قلبی ہے، اس کا میرے دل پر اثر ہمیشہ رہا ہے اور وہ اب تک اسی طرح ہے۔ افسوس ہے کہ وطن کا شیرازہ اور احباب و عزیزہ ایسے متفرق ہوئے کہ ان کے دیدار سے محرومی رہے گی، اور اس کا اپنے قلب پر بڑا اثر پاتا ہوں۔ یہاں کیا آیا کہ دنیا ہی بدل گئی، ہندوستان بلانے سے بھی نہیں بھولتا، خدا جانے چمن پر کیا گزری۔ یہ جو آخری فقرہ لکھا ہے، خدا جانے چمن پر کیا گزری، یہ دراصل ایک شعر ہے، اور اس شعر میں ذرا سا تصرف کیا گیا ہے۔ اصل شعر یوں ہے، غزالہ تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی، غزالہ تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ یہ وہیں سے غالباً لیا ہے، خدا جانے چمن پر کیا گزری۔ سید عبدالحکیم صاحب کو بھی حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ سے بڑی فریفتگی رہی، عمر میں
وہ 12-13 برس بڑے ہونے کے باوجود آخر میں ان سے روحانی استفادہ کرنے لگے تھے۔ سید صاحب کی طالب علمی کے زمانے سے ان کی آخری عمر تک دونوں میں برابر خط و کتابت قائم رہی، جس کو سید عبدالحکیم صاحب نے ان تمام خطوط کو اپنے پاس محفوظ رکھا۔ ایسی قیمتی دستاویزات ہیں جن سے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات مرتب کرنے کوئی بیٹھے تو اسے بہت مدد ملے گی، مگر اللہ ہی جانتا ہے کہ ان خطوط کا کیا ہوا، وہ کہیں تباہ ہوئے یا کہیں محفوظ ہیں، اب تک علم نہیں ہو سکا۔ آخری دور میں جب کبھی سید صاحب کا قیام وطن میں ہوتا تو معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں کلام پاک کا درس دیتے، جمعہ کے روز واعظ بھی کہتے، اور اپنے ایک خط میں سید عبدالحکیم صاحب کو لکھتے ہیں کہ وطن کی ہر ٹھیکری میرے لیے لعل و گوہر سے زیادہ عزیز ہے، حب الوطن من الایمان، لیکن اس لگاؤ کے باوجود گاؤں میں وہ ہمیشہ بڑا بننے سے کسی بھی ایسی بات سے حد الوسع پرہیز کرتے۔ فرماتے کہ قیام وطن کے زمانے میں جذبات میں 3 دور آتے ہیں۔ پہلے دور میں خیال ہوتا ہے کہ میرے ہم وطن چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر خام خواہ تضییع اوقات کرتے ہیں۔ دوسرا دور ایسا آتا ہے کہ خود ہی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے سننے کو جی چاہتا ہے۔ تیسرے دور میں نفس ان باتوں میں حصہ لینے کو آمادہ کرتا ہے اور وقت پورا ہو جاتا ہے، واپسی ہونی شروع ہوتی ہے، رفت سفر باندھتا ہوں۔ جب کسی اہل وطن سے کوئی شکایت ہوتی تو درگزر کرتے خاموش ہو جاتے اور ہمیشہ بتاتے کہ میرا مسلک تو یہ ہے کہ جو میرے دشمن ہیں ان کے ساتھ بھی دوستی ہی روا ہے، خاندی زندگی، گھر کے اندر کی زندگی بڑی شفقت و محبت کے مناظر سے معمور ہے۔ اہلیہ کے نزول موت میں پہلی جو اہلیہ تھیں بڑی دل سوزی اور تندہی سے تیمارداری کی، اعظم گڑھ سے لکھنؤ انہیں علاج کے لیے لے گئے اور قرض لے کے برابر علاج کراتے رہے، مگر 13 سال کی رفاقت کے بعد آخر جب وہ جنت کو سدھاری تو اپنی اہلیہ کی جدائی پر غیر معمولی اثر ہوا اور اس کے اظہار میں ایک نظم فراق یار بھی تحریر کی۔ ان کے غم و الم کی خبر جب اکبر الہ آبادی کو ہوئی تو انہوں نے بھی خطوط لکھے اور ہر خط میں کئی اشعار لکھ کر ان کو تسلی دی۔ پہلے خط میں یہ شعر لکھ کر تلقین کی، گرچہ تلخ ملا جام عمر فانی کا، مگر محل نہیں ساقی سے بدگمانی کا۔ دوسرا خط جو جناب اکبر الہ آبادی نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا، اس میں لکھا جس سے میری زندگی تھی مر گیا جس سے میری زندگی تھی مر گیا کیوں کر سکا، چرخ نے مجھ پر ستم یارب کیا کیوں کر سکا، واقعات جان گزار کا کیوں ہوا ایسا وقوع، کیوں نہ میری آہ سے قانون فطرت کر سکا۔ پھر اور خط لکھا اور اس میں یہ شعر لکھا،
صدیوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ ایک خط میں لکھا، ساتھی جو تھے رنج و راحت کے اس موت کے ہاتھوں چھوٹ گئے، اب یاس کرائے دیتی ہے، سب دل کے سہارے ٹوٹ گئے۔ ایک اور خط میں لکھتے ہیں، مرنے والا مر چکا اور رونے والا رو چکا، وائے بر ہستی اگر مقصود ہستی ہو چکا۔ پہلی اہلیہ سے 2 اولادیں ہوئیں، ایک سیدہ مرحومہ تھی اور ایک ابو سہیل سلمہ اللہ۔ جب تک مشرقی پاکستان تھا وہ وہاں کے کسٹم آفیسر رہے، اور پھر سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طے کر لیا کہ اب بقیہ زندگی تجدد میں گزاریں گے، لیکن اپنے والد بزرگوار کے اصرار پہ 1920 میں دوسری شادی کی، اور یہ اہلیہ بھی 1.5 سال بمشکل زندہ رہیں۔ ان کی وفات پر پرانا غم تازہ ہو گیا، وطن اور اہلیہ ثانیہ کے گھر کو یاد کر کے مغموم اور بے چین رہتے تھے۔ چنانچہ ایک خط میں لکھتے ہیں، دیسنا اور اس کے مکان کی ایک کوٹھڑی میرے لیے تاریخی غم کی یادگار بن گئی ہے اور میرے احساس کو صدمہ پہنچتا رہتا ہے۔ پھر تیسرا نکاح ہوا، 7 جنوری 1923 کو وہ تیسری مرتبہ دلہا بنے۔ ان اہلیہ سے ایک لڑکا سلمان جو ماشاءاللہ اب تک حیات ہیں، اور 4 لڑکیاں شمیمہ، شکیلہ اور 2 اور بچیاں ہوئیں، اور تمام بچوں سے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی محبت تھی۔ چھوٹی اولاد کو برابر اپنی گود میں بٹھائے رکھتے، حتیٰ کہ کبھی کبھی سفر میں جاتے تو ان کو بھی ساتھ لے جاتے، اور بچوں کو بھی آپ ہی کہہ کر مخاطب کرتے۔ جب ان سے کسی بات پر ناراض ہوتے تو ڈانٹنے اور جھڑکنے کی بجائے صرف یہ کہتے، یہ طاغوتی حرکت مجھ کو پسند نہیں۔ کئی بچے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ پھر ایک لڑکی کا انتقال ہوا، اور بیٹی ابھی جوان تھی، اور ان کے شوہر یعنی ان کے داماد کا بھی انتقال ہو گیا۔ نواسی تھی اور ان کو آغوش شفقت میں لے لیا اور زندگی چلتی رہی۔ رشتے داریوں کے علاوہ اپنے ہم مکتب اور درس کے ساتھیوں سے بھی ان کو ہمیشہ لگاؤ رہا۔ ان کے ایک ہم مکتب جناب سید محمد حنیف صاحب تھے، جو حکومتی عہدے پہ چلے گئے، لیکن پھر اپنے مزاج کی بنا پہ حکومت کا عہدہ چھوڑ دیا، اور پھر انہوں نے دیسنا سے منتقل ہو کر گیلانی قصبے میں سکونت اختیار کر لی۔ ان کی شادی بھی وہیں ہوئی تھی، اور اتنے سادہ تھے کہ لکڑی کے جوتے یعنی کھڑاؤں کا استعمال کرتے تھے۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دیسنا سے گیلانی اس گاؤں میں چلے گئے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شہرت بہت زیادہ پھیل چکی تھی۔ گیلانی پہنچ کر دریافت کیا کہ بھائی میرے وہ پرانے ساتھی اور بھائی حنیف صاحب کہاں ہیں، اور کھڑاؤں کی کہاں ہیں؟ تلاش کر کے بلوایا، بڑی محبت اور بے تکلفی سے ملے۔ سید حنیف صاحب سن 50 میں حج کے لیے گئے تو مکہ مکرمہ میں سید صاحب کی زیارت ہوئی، اور اتفاق سے سید حنیف صاحب وہاں بہت سخت بیمار ہو گئے، اور ان کے علالت کی خبر جب سید صاحب کو ہوئی ہے تو عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ہر طرح ان کو تسلی دی۔ سید محمد حنیف صاحب اس واقعے کو جب یاد کرتے تو یہ کہہ کر رو دیتے کہ کہاں میں ایک لاابالی آدمی
جو قسم پرسی میں پڑا ہوا تھا، اور کہاں سید صاحب کی ذات والا قدر، جن کی تعلیم کے لیے اور تعظیم جن کو دینے کے لیے حکومت سعودی کے بڑے بڑے حکام سروقت کھڑے ہو جاتے تھے، تو میری عیادت کے لیے آئے اور تسلی اور تشفی سے سرفراز کرتے رہے۔ سید صاحب کے دوسرے ہم مکتب وہاں محمد قاسم صاحب تھے۔ مکتب کی تعلیم ختم کرنے کے بعد انہوں نے کچھ دن دارالعلوم ندوۃ اللہ وہاں میں بھی تعلیم پائی، پھر ہندوستان میں مختلف مدارس میں چلے گئے، وہاں ملازمت کی، اور آخر مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنہ میں مدرس ہو گئے۔ سید صاحب ندوہ سے اپنے طالب علمی کے زمانے میں ان کو ایک خط لکھا اور لکھا، دوسروں کے نام آپ کے خط پر خط آئے اور میں آپ کے خط دیکھنے کو ترسوں۔ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے کبھی خط لکھنے میں سبقت فرمائی۔ صاحب چاہ مشکل نہیں، نباہ مشکل ہے۔ پھر یہ بے تکلفی آخر وقت تک ان سے قائم رہی۔ دارالمصنفین کے دور قیام میں ان کو ایک خط میں لکھتے ہیں، اللہ رے ناز حسن کہ بولیں بھی وہ تو یوں، ہاں وہ کہاں ہے در پہ جو میرے پڑا رہا۔ اللہ رے ناز حسن کہ بولیں بھی وہ تو یوں، ہاں وہ کہاں ہے در پہ جو میرے پڑا رہا۔ بھولے دوست جسے میں کبھی یاد نہ ہوں، آپ کو دارالمصنفین کا خیال آیا تو غیر سے استفسار کی کیا حاجت تھی؟ شاید وہ سزاوار خطاب نہ تھا۔ ندوہ کے ساتھیوں میں وہاں ضیاء الحسن علوی ندوی مرحوم کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو بے حد پریشان ہوئے، چنانچہ معارف کے ایک مضمون میں اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ افسوس میرے رفیق قدیم اور صدیق حمیم مولوی ضیاء الحسن صاحب علوی ندوی نے مختصر سی علالت کے بعد 14 جون 1945 کو الہ آباد میں، جہاں وہ مغربی مدارس کے انسپکٹر اور مشرقی امتحانوں کے رجسٹرار تھے، 57 برس کی عمر میں وفات پائی۔ اس حادثے کی اطلاع 18 جون کو لکھنؤ میں اسی مدرسے میں ملی، جہاں میں اور وہ مرحوم مل کر ایک جان دو قالب تھے۔ افسوس کہ ایک قالب خالی ہو گیا اور دوسرا نیم جان موجود ہے۔ مرحوم مجھ سے عمر میں تقریباً 5 برس چھوٹے، گو تعلیم کے درجے میں 2-1 سال بڑے تھے، اس لیے بظاہر اسی امید تھی کہ انہی کو میری جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑے گا، مگر تقدیر یہی تھی کہ مجھے ان کے فراق کا غم سہنا پڑے گا۔ اسی لیے امید غلط ثابت ہوئی اور تقدیر کا فرمان نافذ ہو کر رہا۔ مولوی ضیاء الحسن مرحوم تعلیم میں ان سے 2-1 سال سینئر تھے، اس لیے آخر وقت تک سید صاحب کو تم کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ ایک بار ضیاء الحسن مرحوم ان کو اپنی ایک تحریر پڑھ کر سنا رہے تھے، سید صاحب نے ان کو ایک جگہ ٹوکا، وہ بولے، سلیمان تم اردو کیا جانو؟ اس فکرے سے سید صاحب بہت محظوظ ہوئے اور کئی بار اپنی نجی صحبتوں میں اس کا ذکر کیا۔ اپنے معاصرین میں جن لوگوں سے گہرا تعلق تھا ان میں ایک ڈاکٹر اقبال بھی تھے، اور اپنی نجی مجلسوں میں کہا کرتے کہ عالم اسلام میں ایک عرصے کے بعد ڈاکٹر اقبال جیسا مفکر اعظم پیدا ہوا ہے۔ کبھی کہتے کہ ڈاکٹر اقبال موحد خالص ہیں، حضور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ہیں،
دین کامل کا علم بردار، فلسفہ اسلام کے ترجمان اور تجدید ملت کا طلبگار کہا کرتے تھے۔ علامہ اقبال مرحوم کا جب انتقال ہوا، یہ خبر ملی تو معارف نے بڑا دردناک ماتم کیا، جس کے بعض ٹکڑے یہ ہیں۔ سفر کی 19ویں اور اپریل کی 21ویں کی صبح کو عمر کی 61 بہاریں دیکھ کر اور شاعری کی دنیا میں 40 برس چہچہا کر یہ بلبلے ہزار داستاں اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ وہ ہندوستان کی آبرو، مشرق کی عزت اور اسلام کا فخر تھا۔ آج دنیا ان ساری عزتوں سے محروم ہو گئی اور ایسا عارف، فلسفی، عاشق رسول، شاعر، فلسفہ اسلام کا ترجمان اور کاروان ملت کا خودی خواں صدیوں کے بعد پیدا ہوا تھا، اور شاید صدیوں کے بعد پیدا ہو۔ اس کے ذہن کا ہر ترانہ بانگ درا، اس کی جانیں ہزی کی ہر آواز ظہور عجم، اس کے دل کی ہر فریاد پیام مشرق، اس کی شعر کا ہر پرے پرواز بال جبریل تھا۔ اس کی عمر فانی کو ختم ہو گئی، لیکن اس کی زندگی کا ہر کارنامہ جاوید نامہ بن کر انشاءاللہ باقی رہے گا۔ امید ہے ملت کا یہ غم خوار شاعر علامہ اقبال اب عرش الہی کے سایہ میں ہوگا، اور قبول و مغفرت کے پھول اس پر برسائے جا رہے ہوں گے۔ پھر دعا مانگتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں، خدا بندہ اس کے دل شکستہ کو جو ملت کے غم سے رنجور تھا غم خواہی فرما، اور اپنی ربانی نوازشوں سے اس کے قلب حزین کو مسرور کر۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے معاصرین میں جس دوسری شخصیت سے متاثر تھے وہ سر شیخ عبد القادر تھے۔ ان کو پہلی دفعہ 1900 میں پٹنہ میں ندوۃ العلماء کے جلسہ میں دیکھا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے ایسی دلچسپ تقریر کی تھی جس سے حاضرین جلسہ کے ساتھ ساتھ سید صاحب بھی محو حیرت ہو گئے۔ ان کے بیان کے مطابق اس کا یہ اثر ہوا کہ دل میں ایسی تقریر کرنے کا جذبہ پیدا کر دیا جس کی مشق بات کو ہوئی۔ بعد میں اچھے خاصے مراسم پیدا ہو گئے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی یاد میں لکھا، اور ان کی شخصیت گوناگون اوصاف کی حامل تھی، اور ہر مجلس و محفل میں ان کی یکساں قدر و منزلت تھی۔ وہ نیک تینت، نرم مزاج، متواضع اور ملنسار تھے، اور ان کی مختلف نوع خدمات میں میرے نزدیک سب سے بڑی خدمت ان کی ادبی خدمت ہے، اور وہ بھی خالص نوع کی۔ یعنی لکھنے والے تو 20 ہیں، مگر ان کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے 20 کو ادیب، انشا پرداز، اہل قلم، مصنف اور شاعر بنا دیا، اور حق یہ ہے کہ انہی نے ہندوستان کو اقبال بخشا۔ سر عبد القادر نے ہندوستان کو اقبال کیسے بخشا؟ مدت ہوئی ہم اس بات کو اپنے ایک اس پروگرام میں ریکارڈ کروا چکے ہیں جس کا عنوان یہ تھا کہ مشرق نے مغرب کو کیا دیا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی معاصرین میں ڈاکٹر مختار احمد انصاری بھی تھے۔ سید صاحب کو ان سے بڑا تعلق تھا اور دلی تعلق تھا۔ 1936 کی موسم گرما میں دہرادون میں یہ دونوں حضرات تھے۔ 9 مئی 1936 کو شام کو وہاں کی ایک سڑک پر دور سے ڈاکٹر انصاری کو انہوں نے موٹر پر جاتے دیکھا
صبح ان کی قیامگاہ کی تلاش کی، کوشش کی، معلوم ہوا کہ وہ رات ہی دہلی چلے گئے، اور شام کو اطلاع ملی کہ وہ راستے ہی میں جنت کو سدھار گئے۔ یہ خبر سنتے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دل دھڑکنے لگا، آنکھیں اشکبار ہو گئیں، سینے سے آہوں کے شعلے اٹھنے لگے، اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ان کے صبر و تمکین کی ساری متاع جل کر خاکستر ہو رہی ہے۔ ڈاکٹروں نے ان کو لکھنے پڑھنے کی ممانعت کی تھی، لیکن ان کی طبیعت نہ مانی اور ڈاکٹر انصاری مرحوم کا ماتم لکھنا شروع کر دیا، جس کا آخری ٹکڑا یہ ہے: طرابلس اور بلقان کے ہنگاموں میں ہمارے چند جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کو دفعتاً سوتے سے بیدار کر دیا تھا۔ محمد علی جوہر مرحوم اس قافلہ کے سردار تھے اور ڈاکٹر انصاری اس کے سب سے پرجوش راہبر۔ افسوس کہ ان دونوں درد مندوں نے دل ہی کے آزار میں وفات پائی۔ دل کا درد مجاز بن کر نمودار ہوا اور ان کی قومی زندگی کا باعث ہوا، اور وہی حقیقت بن کر ان کی موت کا سبب ہوا۔ محمد علی نے دعوے مفارقت دیا، اور اب دعوے فراق صحبت شب کی جلی ہوئی ایک شمع رہ گئی تھی، سو وہ بھی خاموش۔ مکتب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے وطن دیسنا سے نکلے تو کچھ دنوں تک جناب شاہ محی الدین صاحب پھلواری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جانو تلمس طے کیا۔ ان کی قدر و منزلت سید صاحب کے دل میں آخر وقت تک قائم رہی۔ ایک تحریر میں فرماتے ہیں: مجھے خانقاہ میں خاص حضرت شاہ محی الدین صاحب مرحوم کی قرب قیام کی اور ایک ساتھ طعام کی اور زیر درس کتابوں میں شاگردی کی سعادت حاصل ہوئی۔ مجھے اس نسبت پر فخر اور انہیں اس پر مسرت تھی۔ جناب شاہ سلیمان صاحب پھلواری سے ان کا کوئی رشتہ تو نہ تھا، لیکن سید صاحب کے والد مرحوم ان کے پیر بھائی اور ان کے سسر کے مرید تھے، اس لیے سید صاحب ان کو اپنا بزرگ سمجھتے رہے، اور خود شاہ صاحب ان کو اپنی اسیف سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ جب شاہ صاحب کا وصال ہوا تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے صاحبزادے مولانا سید شاہ غلام حسین صاحب پھلواری کو ایک خط میں اگست 1933 میں لکھا: شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مجھ ذرائع بے مقدار کے ساتھ جو شفقت تھی وہ مجھے ہمیشہ یاد رہی۔ بنارس کے جلوہ میں، بنارس کے جلسہ ندوہ میں شاہ صاحب نے وہاں شبلی کی تحریک پر مجھ کو اپنی ایک ابا بطور استحسان و انعام دینا منظور فرمایا تھا۔ میں ہمیشہ اس کا تقاضا کرتا، اور اس تقاضے میں اب بھی اور اس عمر میں بھی مجھے کیا لطف آتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے جب ہنوز عمر کی پختگی اور عقل کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، ایک عریضہ لکھا، اور اس میں جدید انشاء پردازی کی پیروی میں السلام علیکم نے لکھا تھا۔ اس پر حضرت کی طرف سے بزرگانہ ڈانٹ مجھے اب تک یاد ہے۔ ایک اور شخصیت جو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ممدوح اور جن سے وہ بہت زیادہ متاثر تھے، اس زمانے میں جس زمانے میں یہ ندوہ میں تعلیم پاتے تھے، وہ شخصیت وہاں سید محمد علی صاحب منگیری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ وہاں محمد علی صاحب منگیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور ندوہ کے ناظم تھے۔ ایک دن انہوں نے سید صاحب کو بلا کر پوچھا کہ تم کو کس فن سے ذوق ہے؟ سید صاحب نے جواب دیا
عربی ادب اور منطق سے۔ پھر دریافت ہوا کیوں؟ سید صاحب نے کہا کہ اس لیے کہ یہ دونوں اصل مقصود نہیں، علوم کی خادم اور ذریعہ ہیں۔ وہاں نے فرمایا آخر ان اصل علوم کی طرف کب توجہ ہوگی؟ سید صاحب نے کہا جب ان میں کمال پیدا ہو جائے گا۔ یہ سن کے امام مغیری رحمۃ اللہ نے فرمایا تو اسی خادم اور ذریعہ علوم میں تو ہمارے علماء کی پوری عمریں بسر ہو جاتی ہیں اور اصل مقصود کی نوبت نہیں آتی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ قائد بیان کی کہ ایک صاحب کو تصنیف کا شوق پیدا ہوا تو وہ قلم بنا بنا کر رکھنے لگے، یہاں تک کہ تمام کمرہ قلموں سے بھر گیا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ صاحب یہ آپ اتنے قلم بنا بنا کر کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو متانت سے بولے کہ میرا ارادہ تصنیف کا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ پھر وہ کب شروع ہوگی؟ جواب دیا جب ان قلموں سے فرصت ملے گی۔ یہ تمثیل اس بات کی تھی کہ عربی نصاب کا بڑا حصہ دینی علوم کی تمہید اور ذریعے کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ ذریعہ تعلیم اصل تعلیم کی جگہ لے لیتا ہے۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عثمان کی یہ حکایت میرے لیے اس درجہ مؤثر ہوئی کہ میں نے پھر تمام عمر ذریعہ علوم اور مقصد علوم کے درمیان کبھی مغالطہ نہیں کھایا، اور عین وقت پر میری ایسی راہبری ہوئی کہ جس نے میرے خیالات کی دنیا کو پلٹ دیا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بزرگ جن سے بڑے متاثر تھے اور جن کا بہت احترام کرتے تھے، مولانا حمید الدین فرائی، فرماتے تھے کہ ان سے قرآن پاک اور فلسفہ جدید کے سبق تو کم پڑھے، مگر ان کی صحبت بار بار اٹھائی اور مشکلات میں مشورے بار بار کیے۔ سیرت کی تیسری جلد میں جو معجزات پر ہے انہی کے فلسفے کی تقلید کی ہے۔ وہاں عبد الباری فرنگی محلی کے اخلاق، جود و سخا، تواضع و انکسار، ارشاد و ہدایت، واعظ و نصیحت اور قومی ہمدردی کے بے حد مداح تھے۔ سیاسی کاموں میں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مدت تک وہاں عبد الباری صاحب فرنگی محلی کے ساتھ رہے، اور جب 47 سال کی عمر میں ان کی وفات کا دردناک حادثہ پیش آیا تو ان کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرمایا، جدید تعلیم یافتوں کی سیاسی جدوجہد کو مذہبی تحریک بنانا انہی کا کارنامہ شمار کیا جائے گا، اس لیے یہ ان کی غیر متوقع موت صرف رنگی محل کا نہیں بلکہ اسلام کا سانحہ ہے، اور بنابری ان کی جوان عمر کی ہمیشہ کے لیے تاریخ اسلام کا ایک اندوہناک واقعہ شمار کیا جائے گا۔ وہاں سجاد صاحب نائب امیر شریعت بہار کی رحلت کی خبر ملی تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بے حد ملول رہے۔ ایک نجی خط میں ایک ندوی عزیز وہاں مسعود عالم کو لکھتے ہیں، ہاں بھائی تمہارے دونوں خطوط میں وہاں سجاد مرحوم کے تاثرات کا عکس تھا، ایک تیر تھا جو ہائے کلیجہ کے پاس تھا۔ 30 دسمبر کو خط سے اطلاع ملی، وہ دن ہے اور آج کا دن کوئی رات ان کی یاد اور تصور ذہنی سے خالی نہیں۔ معارف ماتم لکھنے بیٹھا تو زبان و قلم نے ساتھ دینے سے انکار کیا، مجبوراً 4 سطریں لکھ کر چھوڑ دی۔ ہمارا صوبہ بہار خالی ہو گیا، اور کیا کہوں، ایک عالی دماغ تھا نہ رہا۔ تصوف اور سلوک میں جب سید صاحب رحمت اللہ علیہ کا ذوق بیدار ہوا تو کچھ خواب اور مبشرات ایسے بھی تھے
جو انہوں نے دیکھے، اور اس کے بعد اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں چلے گئے۔ زندگی کے آخری زمانے میں بقول ان کے روح کی الجھن میں مبتلا ہو گئے اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے بیعت ہوئے۔ اس انقلاب کے بعد ان کے پاس بہت سے خطوط آئے اور لوگوں نے لکھا کہ ایسے فاضل اجل اور محقق کو ایک پرانے طرز کے عالم کے سامنے سر جھکانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کے جواب میں اکثر نجی مجلسوں میں ارشاد فرماتے، لوگ مجھ کو زبان سے تو فاضل اور محقق کہتے ہیں، مگر در حقیقت مجھ کو بے عقل جانتے ہیں۔ آخر اس بات پر کیوں نہیں غور کرتے کہ ان کے خیال کے مطابق اگر واقعی محقق اور علامہ دہرون تو کیا بلا وجہ میں نے اپنے شیخ کا دامن تھاما۔ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ میں نے اپنے اندر کوئی تو کمی پائی جس کی تکمیل کے لیے پیر و مرشد کے در پہ حاضری دی۔ اسی سلسلے میں ایک نجی خط 21 دسمبر 1941 کو اپنے رشتے کے چچا جن کا ابھی تذکرہ گزرا تھا سید عبدالحکیم صاحب انہیں لکھا، آپ اپنی محبت سے مجھے سب کچھ سمجھتے ہیں لیکن من آنم کے من دان، علماء پر فرائض کا بار عام مسلمانوں سے زیادہ ہے، اس لیے اگر وہ درست نہ ہو تو ان پر عذاب دوسروں سے زیادہ ہے۔ معاملہ دماغ کا نہیں، قلب سلیم اور قلب منیب کا ہے، نفس کا نہیں روح کا ہے۔ میری اتنی زندگی بندوں میں گزری، اب کچھ اس زندگی کے لیے بھی کرنا چاہیے جو باقی ہے۔ علم اور قوم کی خدمت بہت کچھ ہو چکی، ابھی میری منزل مقصود بہت دور ہے۔ صرف تصویر اور مراقبہ سے کچھ نہیں ملتا جب تک دل کا تعلق دل والے سے نہ ہو۔ ہم تو بندوں کی رضامندی اور ناراضگی میں گرفتار ہیں، مالک کی رضامندی اور نارضامندی کی کس کو فکر ہے؟ دعا کیجیے اللہ تعالی مجھے صحیح راستے پر چلائے۔ فرائض کے پابند اور بدعات سے نفور تو شروع زندگی سے رہے، لیکن آخر میں استقامت، رغبت اور حصول اخلاص کے خواستگار ہو گئے تھے۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں انتہا درجے کی متانت اور سنجیدگی تھی، اس لیے دور سے دیکھنے والے ان کی خاموشی اور کم آمیزی کو غرور اور پندار علم پر محمول کرتے تھے۔ دہلی کے ایک رسالے نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کچھ لکھنا شروع کیا تو منشی ذکاء اللہ مرحوم کے نامور فرزند جناب عنایت اللہ صاحب جو سابق ناظم دار ترجمہ حیدرآباد دکن کے تھے، ان سے ان کے مراسم تھے۔ سید صاحب نے عنایت اللہ صاحب کو لکھا کہ یہ دلی سے رسالہ مسلسل میرے خلاف لکھ رہا ہے، ان کے ایڈیٹر سے دریافت فرمائیں کہ مجھ سے ان کو کون سی شکایت ہے جو میرے پیچھے پڑ گئی۔ تنگ نظر مولویوں نے کبھی بھی اپنے معاصرین کو برداشت نہیں کیا اور تنگ نظر مولوی حسد کے چلاپے میں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ان سے بڑا نہ ہو، کوئی ان سے بلند نہ ہو جائے، اور حسد کے مارے روز کوئی نہ کوئی عیب نکالا کرتے ہیں۔ عنایت اللہ صاحب نے ایڈیٹر کو خط لکھا کہ آخر سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ تو اس ایڈیٹر نے جواب دیا کہ سید سلیمان بڑے مغرور آدمی ہیں، ان کے غرور کو توڑنا چاہتا ہوں۔ عنایت اللہ صاحب نے اپنی طرف سے یہ لکھا کہ میں بھی سید صاحب سے ملتا رہا ہوں، میں نے ان کو کسی حال میں مغرور نہیں پایا، البتہ عالم اور بہت بڑے عالم ہیں اور اپنے علم کے پندار کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ تو ان کا بڑا بس ہے۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ
تحریر میں بھی مغرور نہ تھے اور تقریر میں بھی مغرور نہ تھے. معارف کے شجرات لکھتے وقت برابر یہ خیال رکھتے کہ کہیں سے انا کی بو نہ ہے. ان کا کارنامہ تھا کہ اکثر ایسے ہوا کہ کہیں میں کا حرف لکھ جاتے تو اس کو کاٹ کے ایڈیٹر معارف یا خاکسار یا ہیچ میدان بنا دیتے اور اپنے نام کی رعایت سے ہیچ میدان ہی لکھنا زیادہ پسند کرتے. اپنی تحریر کے مسودے اکثر اپنے شاگردوں کو نظر ثانی کے لیے بلا تکلف دے دیتے اور ان کے مشوروں کو قبول کرنے میں مطلق تعامل سے کام نہ لیتے. مطلقاً تعامل نہ کرتے، جو مشورہ مل جاتا قبول فرما لیتے. نجی صحبتوں میں دوستوں اور شاگردوں سے بہت بے تکلف رہتے. ذہن میں کوئی اچھا فکر آ جاتا تو بلا تکلف کہہ ڈالتے. بعض اوقات ان فکروں سے ان کے شاگردوں کو آنکھیں نیچی کر لینی پڑتی. ان کے فطری انتصار کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے کہ ایک بار حیدرآباد دکن تشریف لے گئے تو وہاں کے مشہور شاعر جناب امجد صاحب حیدرآبادی سے ملنے ان کے مقام پہ بھی چلے گئے. امجد صاحب نے اس کے شکریہ میں اشعار لکھ کر بھیجے اور یہ شعر لکھا: کروں شکر کس منہ سے تیرا خدایا، سلیمان اعظم میرے گھر میں آیا. یہ شعر جب سید صاحب تک پہنچا اور ان کی فارسی کی ایک رباعی دی تو سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس رباعی کے مقابلے میں فارسی میں ہی دوسری رباعی لکھ کر بھیجی. اس رباعی کو اب پڑھنے کا اور دونوں نے جو کچھ لکھا اس کے سنانے کا کچھ فائدہ نہیں، اس لیے کہ جو مسلمان یہ پروگرام سنتے ہیں انہیں فارسی سے کیا تعلق ہے، بلکہ انہیں علم سے ہی کوئی تعلق نہیں، بیکار کی باتیں ہیں ان کے لیے. طبیعت میں نرمی، حلم، مربت اس قدر غالب تھی کہ کسی معاملے میں سید صاحب سختی اور درستی جانتے ہی نہ تھے. حتیٰ کہ گھر کے ملازم اور بچوں پر بھی سختی نہ کر سکتے تھے. ان کی زبان کبھی کسی درست کلمہ سے آلودہ نہیں ہوتی تھی. ان سے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، نہ کسی کی دل شکنی کی. اگر کسی بات سے ان کے شاگردوں کو تکلیف پہنچتی تو طرح طرح سے اس کی تلافی کی کوشش کرتے. اس وصف کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ جو شخص ان پر حاوی ہو چاہتا ہو جاتا اور ان سے جو کام چاہتا لے لیتا، اور بعض اوقات سید صاحب بالکل اپنی طبیعت کے برعکس کوئی کام کرنے پر مجبور ہو جاتے. تحمل اور برداشت کا پہاڑ تھے، اور ایسا پہاڑ تھے کہ دوسروں کی تلخ سے تلخ باتوں کو پی جاتے. ناگوار سے ناگوار واقعات میں بھی ان کے چہرے پر شکن نہ آتی. انہوں نے اپنی ہستی فنا کر دی تھی. دل پہ کچھ بھی گزر جائے مگر زبان پر کبھی شکوہ نہ لاتے. مظلوم بننا گوارا کر لیا مگر ظالم نہ بنے. وہ نسلاً حسینی حسنی سید تو تھے ہی، عملاً بھی سید بنے. عمر بھر مظلوم رہے اور ظلم سہتے رہے مگر ظلم کیا نہیں. یہ آج جو ان کے انتقال کے تقریباً 60 برس کے بعد بھی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اور کل عالم میں ان کی سیرت پڑھی جا رہی ہے، یہ اسی مظلومیت کے ثمرات ہیں. اور جن لوگوں نے ان پہ ظلم کیا، دلی کے وہ اخبارات اور رسائل جو ان کے خلاف لکھتے رہے، آج ان کو جانتا بھی کوئی نہیں. منو مٹی کے نیچے چلے گئے، خاک کی تہیں ان پہ چڑھ گئیں اور کوئی نام لینے والا نہ رہا. سید صاحب رحمت اللہ علیہ بھی زیر زمین چلے گئے مگر اب بھی لوگ ان کے علم سے اور ان کی تحقیقات سے فائدہ اٹھائے. سید صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی سیاسی زندگی میں بھی شرافت اور مروت کے پیکر ہی بن کر کام کرتے رہے. ان کے ہاں
کسی سے مقابلہ تھا ہی نہیں، تو کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ فلاں شخص سے مقابلہ ہو جائے۔ چنانچہ اپنے ایک خط میں جو 24 جنوری 1920 کو لکھا گیا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے اور اپنے رشتے کے چچا سید عبدالحکیم صاحب کو تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے بعد میں وہاں محمد علی جوہر اور وہاں شوکت علی دونوں بھائیوں سے الگ کہا کہ مجھے چھوڑ دیجیے، مجھے دوسرے کو دھکا دے کر آگے بڑھنا پسند نہیں، لیکن دونوں نے نامنظور کیا۔ 1926 میں ہندوستان کی طرف سے جو وقت حجاز کیا تھا، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے صدر منتخب ہوئے۔ وہاں شوکت علی، وہاں محمد علی جوہر اور شعیب قریشی ان کے اراکین تھے۔ سلطان ابن سعود کی بادشاہت کی، اور اس بادشاہت کے بارے میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اپنے دوسرے ساتھیوں سے مختلف تھی، لیکن انہوں نے کھلم کھلا اختلاف کرنے کے بجائے سیاسیات ہی سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ وہاں محمد علی جوہر مرحوم نے اس سلسلے میں بعض ایسے مضامین بھی لکھے اور بیانات دیے جن سے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اتفاق نہ تھا، لیکن ان کا جواب دینے کی بجائے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ اس زمانے میں جب وہ دہلی تشریف لے گئے تو وہاں محمد علی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اسماعی گفتگو سید صاحب نے ان سے کہا کہ آپ چاہے جیسے بھی مضامین لکھیں اور جو بھی بیانات دیں، میں خاموشی رہوں گا۔ وہاں محمد علی جوہر کی حاضر جوابی تو رامپور سے نکلی اور ہندوستان پر چھائی اور دنیا پہ چھائی، سب مشہور ہے۔ انہوں نے برجستہ کہا کہ یہ مضامین اور بیانات آپ کو خاموش کرنے ہی کے لیے تو شائع کیے جا رہے ہیں۔ اس حاضر جوابی سے سید صاحب خود بھی بہت محظوظ ہوئے اور کئی بار اپنی نجی صحبتوں میں اس کو دہرایا۔ اس اختلاف رائے کے باوجود وہاں محمد علی جوہر کے بے حد مداح اور بڑے گرویدہ تھے۔ جب وہاں محمد علی جوہر کے انتقال کی خبر ملی تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بے اختیار رو پڑے، دیر تک روتے رہے اور ایسا اضطراب طاری ہو گیا کہ ٹہل ٹہل کر سکون پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معارف میں ان کا بڑا درد انگیز ماتم کیا، جس کے بعد کو لے گئے تحریر فرمایا، افسوس وہ پر درد آواز جو 1911 سے 1930 تک ہندوستان اور دنیائے اسلام کے ہر قیامت آفرین سانحہ میں صدائے شور بن کر بلند ہوتی رہی، ہمیشہ کے لیے خاموش ہوگی۔ وہ بے قرار دل جو مسلمانوں کی ہر مصیبت کے وقت بےتاب ہو جاتا تھا اور اوروں کو بےتاب کرتا تھا، دریغا کے قیامت تک کے لیے ساکن ہو گیا۔ وہ اشکالود آنکھیں جو دین و ملت کے ہر ماتم میں آنسوؤں کا دریا بن جاتی تھیں، حسرتا کہ ان کی روانی ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ وہ مترنم لب جو ہر بزم میں خوشنوا بلبل بن کر چہکتے تھے، ان کے ترانے اب ہمارے کان نہ سنیں گے۔ وہ آتشین زبان جو ہر رزم میں تیز برّاں بن کر چمکتی تھی، اس کی تابش اب کسی معرکہ میں ہماری آنکھوں کو نظر نہ آئے گی۔ وہ پرجوش سینہ جو ہمارے مصائب کے پہاڑوں کو سیلاب بن کر بہا لے جاتا تھا، اس کا تلاطم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھم گیا۔ اور وہ پرزور دست و بازو جو شب و روز کی خدمت گزاری اور نبرد آسمائی میں مصروف تھا، اب وہ ایسے جھکے کہ پھر نہ اٹھیں گے۔ اور افسوس کہ شکست خوردہ فوج کا وہ آخری سپاہی جو اعداء کے نروے میں تنہا داد دے رہا تھا، آخر زخموں سے چور ہو کر ایسا گرا کہ پھر کھڑا نہ ہوگا۔ الوداع والسلام الی یوم القیامہ۔ پروفیسر محمد شیروانی مرحوم سے
محمود شرانی سے برابر علمی مباحث چلتی رہیں، لیکن ان کی وفات پر بھی بہت ملول اور افسردہ ہوئے۔ ایک مستقل مضمون معارف میں شائع کیا، ان کے اوصاف کا ذکر الفاظ نہیں کیا۔ مرحوم نیک مزاج، کم آمیز، سادگی پسند اور خاموش طبع تھے۔ ان کی طبیعت میں تلاش، محنت، تحقیق و تدقیق کا مادہ بدرجہ اتم موجود تھا۔ مرحوم کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کی شاندار روایات کا بڑا اثر تھا۔ حافظ قرآن تھے، خود ایک بڑی نعمت، یہ خود ایک بڑی نعمت اور وسیلہ مغفرت۔ یہ اس شخص کے لیے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں جن سے مدتوں علمی مباحث چلتی رہی۔ غالباً دنیا میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کے متعلق سید صاحب کوئی بری رائے رکھتے۔ فرماتے تھے میں جب کسی سے ملتا ہوں تو اس کو اچھا ہی سمجھتا ہوں اور اس وقت تک اچھا سمجھتا رہتا ہوں جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو برا ثابت نہ کرتے۔ اپنے ایک ندوی عزیز کو ایک خط میں لکھا، محبت، اعتماد اور مسامحت میرا دستور العمل ہے۔ چنانچہ اس وقت تک اپنے ایک ندوی عزیز کو ایک مکتوب میں لکھا کہ محبت، اعتماد اور مسامحت میرا دستور العمل ہے، چنانچہ اس وقت تک اس میں کامیابی ہوئی ہے۔ جس دن یہ بات نہیں رہے گی میں نہیں رہوں گا۔ وہ 9 اپریل 1941 کو یہ گرامی نامہ لکھا تھا اور ساری زندگی اسی پر قائم ہے۔ البتہ اسلام اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے کوئی قلم اٹھتا تو پھر ان کے اشتعال اور رنج کی کوئی حد نہ رہتی، اور اس کے جواب میں جو تحریر نکلتی اور قلم جو کچھ ان کا لکھتا بہت ہی زہرناک ہوتی۔ ایسے موقعوں پر فرماتے کہ میرے قلم میں ایسا زہر بھی ہوتا ہے جس 7 سمندر کا پانی بھی اس کے زہریلے اثرات کو نہیں دھو سکتا۔ دارالمصنفین میں ان کی زندگی 100 روپے ماہانہ وظیفے سے شروع ہوئی، جو 32 برس کی خدمت کے بعد 250 روپے سے زیادہ نہ بڑھ سکا۔ آبائی جائیداد سے آخر عمر میں فائدہ اٹھانے لگے، اور فائدہ کیا تھا کہ 60-70 من غلہ سالانہ مل جایا کرتا تھا۔ اس محدود آمدنی میں اللہ تعالی نے اتنی برکت عطا فرمائی تھی کہ بڑی صاف ستھری زندگی بسر کرتے۔ ضرورت کا ہر سامان ان کے پاس موجود تھا۔ اپنے متعلقین کو اچھا کھلاتے، اچھا پہناتے۔ بعض اوقات مصارف کی تنگی تو ضرور محسوس ہوئی، لیکن کبھی کسی قسم کی تکلیف اٹھانے کی نوبت نہیں آئی۔ عیسیٰ اور اقربا کی امداد بھی کرتے رہتے، اور ان کے ایک عزیز پر اس زمانے میں 400 روپے کا قرض ہو گیا۔ قرض دار کا بڑا سخت تقاضا تھا، اور انہوں نے اپنی پریشانی کا حال سید صاحب کو لکھا۔ ان کا خط پڑھ کر بہت متاثر ہوئے اور اس پہ جواب دیا۔ تحریر فرمایا، آپ کا لفافہ ملا جس سے آپ کی پریشانیوں کا حال معلوم ہوا۔ دل مضبوط رکھیے اور خدا پر بھروسہ کیجیے۔ اس میں امداد کے لیے میں حاضر ہوں۔ 400 قرض ہیں، یہ قرض آپ مجھ پر سمجھیں، مجھ سے جہاں تک ہو سکے گا اس کی صورت نکالوں گا۔ اگر 100 روپے سال وہ لینا منظور کریں تو میں آسانی سے انشاءاللہ دے سکوں گا، اور اگر وہ 400 اسی وقت لینے پر مصر ہیں تو یہ بھی بفضل خدا کر سکتا ہوں، مگر اچھا ہو کہ اکتوبر کی تعطیل تک آپ مہلت لے لیں۔ یہ اس لیے کہ ڈاک سے بھیجنے میں لوگوں کو معلوم ہو جائے گا اور یہ کچھ اچھا نہیں۔ چنانچہ ان کی اس رقم سے اس عزیز کا قرض ادا ہو گیا۔ بے حد مسرور ہوئے۔ ایک بار ان کے عزیز نے وطن کے قیام کے زمانے میں ان سے قرض لیا اور ایک دوسرے صاحب کو لکھا کہ یہ رقم ان کو ادا کر دی جائے۔ جب وہ دینے کے لیے حاضر ہوئے تو فرمایا کہ رقم قرض کے خیال سے دی ہی نہیں گئی تھی جس کی واپسی کا سوال ہو، اور لینے سے انکار کر دیا۔
ایک عزیزہ کی بیٹی کی شادی تھی اور خرچے کی کمی محسوس ہو رہی تھی. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو اس زمانے میں چپکے سے 200 روپے ان کے پاس بھجوا دیے. اس زمانے کے 200 ایسے تھے کہ کم سے کم بھی 10 تولے سونا آ جاتا ہوگا, یا کچھ نہیں تو 7-8 تولے سونا تو آتا ہوگا. شادی ہو جانے پہ ان عزیزہ نے اپنے بعض عائشہ سے اس رقم کا ذکر کیا. سید صاحب کو معلوم ہوا تو اس سے ان کو بڑی آزردگی ہوئی. قومی چندے پابندی سے ادا کرتے رہے. ایک خط جو انہوں نے 2 مئی 1930 میں سید عبدالحکیم صاحب کو تحریر فرمایا لکھتے ہیں, اب میرے سالانہ چندوں کی فہرست سنیے جو سالانہ ادا ہوتے ہیں اور ان سال ہو چکے. بامد وظائف سالانہ ندوہ کو 100 روپے, مدرسہ سرائے میر 10 روپے, مدرسہ اسلامیہ اعظم گڑھ 12 روپے, انجمن امداد غربا اعظم گڑھ 12 روپے, رکنیت ندوہ 5 روپے, رکنیت ایجوکیشنل کانفرنس 5 روپے, امارات شرعیہ 10 روپے, انجمن تبلیغ اسلام 10 روپے, انجمن تبلیغ صوبہ متحدہ 6 روپے. ان چندوں کے علاوہ وطن کی انجمن الاصلاح کو بھی 12 روپے اور وہاں کی مسجد کے لیے بھی مستقل سالانہ چندہ دیتے رہے, اور عارضی چندے تو خیر دیتے ہی رہتے تھے. دارالمصنفین کی 32 سال کی خدمت کے بعد جب بھوپال تشریف لے گئے تو 1000 روپیہ تنخواہ مقرر ہوئی. وہاں تقریباً 4 سال رہے, لیکن اس زمانے کی آمدنی کا بڑا حصہ بعض اعزاء کی شادی انجام دینے, متعلقین کی خاص ضروریات پوری کرنے اور اہل و عیال کے ساتھ سفر حج کرنے میں صرف ہوا.